आओ ہم جس کے فیضان کرم سے مالا مال ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، آؤ اس مخدوم الملت رئیس المتکلمین کی بارگاہ میں چلیں۔ حضور سید محمد محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جب عشق کی بات آتی ہے تو یہ واقعہ بیان کر دینا بھی مناسب میں سمجھتا ہوں کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے مدینہ طیبہ۔ حضور محدث اعظم ہند کچھوچا شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور آپ کا عشق، آپ کی محبت کیسی تھی اور کیسا پیغام اپنے چاہنے والوں کو دیا، اس پر توجہ چاہتا ہوں میں۔ حضور محدث اعظم ہند مدینہ طیبہ جب پہنچے تو جس مکان میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس میں آپ کے احباب بھی تھے۔ اپنے احباب سے کہا تیار ہو جاؤ، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے چلنا ہے۔ احباب تیار ہوئے۔ حضور محدث اعظم پا جب ایک کیف طاری ہے، آقا کے عشق و محبت میں مست ہیں۔ اس وقت مدینے کی گلیاں پتھروں کی تھیں، پش روڈ نہیں تھا، اب تو کافی فیسلٹیز ہو گئی ہے، اور بڑے بڑے درخت ببول کے ان روڈوں کے کنارے رہا کرتے تھے۔ حضور محدث اعظم ہند مدینہ طیبہ جب پہنچتے تھے تو چپل نہیں پہنتے تھے، ہمیشہ ننگے ہی پیر چلتے تھے۔ مدینے کی گلیوں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، اور کدھر جا رہے ہیں؟ محبوب خدا کی جانب۔ راستے میں آپ کے پیر میں ایک کانٹا دھس گیا، ببل کا بڑا کانٹا، وہ دھس گیا پیر کے اندر۔ وہ تو دھس گیا اندر، اور محدث اعظم ہند کو کچھ بھی احساس نہیں، اسی عالم میں آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پیچھے جو لوگ آپ کے چل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور محدث اعظم کے پیر سے خون نکل رہا ہے۔ کہا حضور یہ آپ کے پیر میں کیا ہوا، خون کیوں نکل رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ اپنے پیر کو اٹھایا، دیکھا تو ایک کانٹا دھسا ہوا ہے اور خون بہ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور اس کانٹے کو نکال دو۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ کانٹا نہیں نکلے گا۔ وہیں پر آپ نے کپڑے کا انتظام کیا، کپڑا لے کر کے باندھ لیا اس کو، اور جب تک مدینہ طیبہ میں رہے اس کانٹے کو نکالا ہی نہیں۔ اور وہیں تک نہیں، حج سے بھی فارغ ہو گئے، اس کے باوجود بھی کانٹا نہیں نکالا۔ مکے اور مدینے سے ہو کے ہندوستان بھی آ گئے اور اس کانٹے کو نہیں نکالنا ہے۔ لوگ کہہ رہے کانٹا نکال دیے، نہیں نکالنا ہے۔ جب عاشقوں نے پوچھا حضور اس کانٹے کو نکال کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ کا پیر خراب ہو جائے گا، تکلیف دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کتنا پیارا جواب سرکار محدث اعظم نے دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ مدینے کا کانٹا ہے؟ یہ مدینے کا کانٹا ہے۔ اسی کانٹے پہ محدث اعظم نے ایک کلام بھی تحریر کیا کہ چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں، چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں، درد پایا تھا جو مدینے میں، جان کر دی فدا بحمد اللہ، جان کر دی فدا بحمد اللہ۔ یہ ملا عمر بھر کے جینے میں، یہ ملا عمر بھر کے جینے میں۔ محدث اعظم ہند اپنی ساری خدمات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے عاشقو، اے میرے نبی کے دیوانوں، اگر آقا کی محبت میں کبھی تمہیں ٹھیس لگ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے اسی ٹھیس کو اپنی عاقبت کے لیے اپنی تو نجات سمجھ لینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے کہ اسی ٹھیس سے تیری نجات ہو جائے، تو بخش دیا جائے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوستو میں جو کہنا چاہتا تھا کہ دوستو جس محدث اعظم کے دل میں اس سرزمین کے کانٹے کی جب اتنی محبت ہے، جو اس کانٹے کی اتنی محبت و الفت ہے کہ مدینے کا کانٹا نکلوا نہیں رہے ہیں، سوچو
मदनी ताजदार से कितनी मोहब्बत रही होगी, मदनी ताजदार से कितनी मोहब्बत रही होगी। ये उसी मोहब्बत का फैजान है, ये उसी मोहब्बत का करम है कि मुहद्दिस आजम अपने वक्त में तन्हा मुहद्दिस थे। और सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं, सिर्फ मुफ्ती ही नहीं, मुहद्दिस आजम की वो जात थी। मुहद्दिस आजम दीन और सुन्नियत का वो अजीम सरमाया थे कि सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं थे, बल्कि ऐसी फकीराना दरवेशाना शान लिए हुए थे कि मुहद्दिस आजम ने अपनी निगाहों से न जाने कितनों को राह हिदायत अता किया, न जाने कितनों को मुहद्दिस बनाया, न जाने कितनों को मुफ्ती बनाया। ये मुहद्दिस आजम ही का फैजान करम है कि जिसको जिस खिताब से नवाज दिया, दुनिया आज तक उसी खिताब से याद करती नजर आ रही है। किसी को मुजाहिद मिल्लत कहा, किसी को मुफ्ती आजम कहा, किसी को हुज्जतुल इस्लाम कहा, किसी को सदरुल फाजिल कहा, किसी को सदरुल शरिया कहा, किसी को शेर बशेर अहले सुन्नत कहा, किसी को सदरुल उलमा कहा, किसी को इमामुन नह कहा, किसी को खतीब मशरिक कहा, किसी को आला हजरत कहा। यह मुहद्दिस आजम ही की जबान थी कि जिसको जो खिताब दिया लोग उसके नाम को भूल गए, खिताब से आज तक याद करते नजर आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, जिसको मुहद्दिस आजम खिताब दे दे तो वो चमकता नजर आए, और जिसे अपना बना ले फिर उसका क्या मकाम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। वाखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।